الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم۔ 23واں پارہ، اس کے خلاصے کو ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ 23ویں پارے کے شروع میں سورہ یاسین ہے، جس کا آغاز 22ویں پارے کے آخر میں ہوتا ہے۔ اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں۔ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن کے کام درست رہتے ہیں۔ ان آیات میں نص قطعی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں آپ کا منصبی فریضہ بیان کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات ہیں، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ آگے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ گزشتہ آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے آگے کئی آیات تک 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ نہ تو بستی کا تعین کیا، نہ ہی رسولوں کے ناموں کا۔ البتہ بعض روایات میں بستی کا نام انطاکیہ اور رسولوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون علیہ السلام بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و تقویت کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بھی تکذیب کی اور ان کی بات کو بھی نہ مانا۔ آگے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ رجل کا نام آیات میں حبیب بن اسماعیل نجار بتایا گیا ہے۔ یہ بڑائی کا کام کرتا تھا اور انہوں نے رسولوں کی بات کے اوپر ایمان لے کر آئے، رسولوں کی بات کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اور جب انہوں نے شہر والوں کا یہ حال سنا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، تو دوڑتے ہوئے آئے شہر میں اور لوگوں کو ہمدردی سے بڑے احسن انداز میں سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن قوم نے ان کو شہید کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب نجار کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی۔ جنت میں داخلہ تو حشر نشر کے بعد ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نیک لوگوں کو عالم برزخ میں جنت کی نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اسی کو دخول جنت سے تعبیر فرما دیتے ہیں۔ حبیب نجار نے جب جنت کی نعمتیں دیکھیں تو اظہار افسوس کیا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک چنگھاڑ ہی کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کلیجے پھٹنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آگے خالق کائنات نے ذکر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کفار اس وقت اپنی شرک اور کفر کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پابند کیا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف بولیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اسی طرح وہ بتائیں گے کہ انہوں نے ہم سے فلاں فلاں گناہ اور فلاں فلاں جرائم کیے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وہ تعجب سے اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ ہی شاعری پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نصیحت واضح قرآن ہے۔
کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ کفار کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے؟ ہمارے ہاں شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک کلام کہتا ہے، جو مقفع کلام ہو، مسجع کلام ہو، جبکہ اہل عرب کے ہاں شاعر وہ بھی ہے جو فرضی، خیالی اور غیر تحقیقی باتیں کرے۔ تو کفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ فرضی اور خیالی باتیں ہیں جو یہ بتاتے ہیں، علیہ باللہ۔ قرآن کریم نے مشرکین کی اسی بات کی تردید فرمائی کہ نہ تو ہم نے پیغمبر کو شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی شاعری ہمارے پیغمبر کے شایان شان ہے۔ آگے خالق کائنات نے ذکر فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قیامت کے دن کیا اللہ رب العزت اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ جس خدا نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور آگے دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا کون سا کوئی مشکل کام ہے، وہی پیدا کرے گا۔ آگے سورۃ الصافات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کا اس بات ہے۔ مشرکین کے ایک غلط عقیدے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، اس کی تردید کی گئی ہے۔ فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی 3 قسمیں کھائیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جب عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی، اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک طبقہ ملائکہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک طبقہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا۔ تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ معبود برحق صرف اللہ رب العزت ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کو اولاد کی کوئی ضرورت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا۔ جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں کہ شاید ملے شاید نہ ملے، نہیں بلکہ یقیناً اور دائماً ملے گا۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملے گا۔ جنتی لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے اہل جہنم کا بھی ذکر فرمایا کہ اہل جہنم اور ان کے عذاب، جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار، کڑوا اور کریہ المنظر ہے، بطور خوراک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کا سر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا۔ باقی سب ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل انسانی چلی وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہے، اور آپ کے ان 3 بیٹوں کے نام سام، حام اور یافس ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کا قصہ بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ کے آدمی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی عقائد ایک تھے۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے کے جانا چاہتی تھی، تو آپ علیہ السلام نے عذر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ ہو سکتا ہے حقیقت میں بیمار ہوں یا یہ مطلب ہو کہ تمہارے کفر شرک کی وجہ سے میری طبیعت روحانی طور کے اوپر خراب ہے۔ نہ جانے کا اصل جو مقصد تھا وہ بتوں کو توڑنا تھا، تاکہ قوم کو بتایا جا سکے کہ یہ بت بڑے بے بس ہیں، ان کی بے بسی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتحان کا بھی ذکر فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے رائے لی۔ بیٹے نے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ نے جو دیکھا ہے اسی طرح کر گزریے۔ یہ اگرچہ خواب تھا لیکن انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوا کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ عام آدمی اپنے خواب کے اوپر عمل نہیں کرتا، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔
تو آپ نے حکم کی تعمیل کی، لیکن اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا، وہ ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ یہ امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پیچھے سورہ یونس کے اندر بھی گزر چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر قوم نے نہ مانا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور آپ خود اس بستی سے حکم خداوندی کے آنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اب قوم نے گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ آپ جس کشتی کے اوپر سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا، پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا، پھر کچھ وقت یا دنوں کے بعد اس نے باہر نکال دیا۔ تو بعض لوگوں نے عصمت انبیاء کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فریضہ نبوت میں کوتاہی کی، نعوذ باللہ۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام انتخاب خدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتے جو عصمت کے منافی ہو، اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اس بات کا جو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی ہے، لِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، شرم کے مارے ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو بیٹوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیٹیوں کی ضرورت ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ آگے خالق کائنات نے ذکر فرمایا سورت کے آخر میں مشرکین اور منکرین، ان کی تردید فرمائی کہ مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید میں فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا، تو فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ اور مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، فرمایا وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے سورۃ الصاد کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے جو ذکر فرمایا وہ یہ ذکر فرمایا جب حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے، اور ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم انہیں ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے۔ جب حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں ایسے کلمہ کی دعوت نہ دوں جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے۔ اس موقع پر سورۃ الصاد کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، ایک آزمائش کا ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے، 2 دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت گاہ میں تھے، انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ چاہا۔ حضرت داؤد نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن ان کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں کچھ آیات میں اس واقعہ کو بیان فرمایا گیا کہ لغزش کیا ہوئی، قرآن کریم اس معاملے میں خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جتنا قرآن مجید نے بیان کیا ہے اتنا ہی ہمیں لے لینا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ و جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا، اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں، پرندوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ گیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، یہاں ان کی شفا کا بیان ہے۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نہائیں اور پئیں، صحت مل گئی۔ بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان حضرت ایوب کی اہلیہ سے ملا کہ میں طبیب ہوں، آپ کے شوہر کا علاج کروں، تو انہوں نے حامی بھر لی۔ شیطان نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ جب ٹھیک ہو جائے تو آپ نے کہنا ہے اس طبیب نے اسے شفا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو آپ کو غصہ آیا کہ وہ شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی اور کہا کہ ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ اپنی اہلیہ سے کہا، جب صحت یاب ہوئے تو پریشان تھے کہ قسم پوری کرتا ہوں تو وفادار بیوی کو تکلیف ہوگی، نہیں کرتا تو ہانس ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، قسم پوری ہو جائے گی۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آگے سورۃ الزمر ہے۔ اس آیت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے اور اس کا معنی گروہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے اس نظریے سے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں ان کی تردید کی گئی کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ شفاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو اور جس کی شفاعت ہونی ہو وہ قابل مغفرت ہو۔ تو یہاں دونوں شرطیں مفقود ہیں تو سفارش کیسے کریں گے؟ آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا، جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری فرماتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے موحد اور مشرک کی مثال کو بیان فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، کہ ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو اور ہر آقا اسے اپنا اپنا کام کہے تو وہ غلام پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کس کا کہا مانوں اور کس کا نہ مانوں۔ دوسرا وہ غلام ہے جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتا ہے، اب وہ پریشان ہے، کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو یکسوئی میسر نہیں آتی۔ جبکہ موحد صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے اور اسی کی یکسوئی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔